اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں آپ سے کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر آ رہی ہے اور میں کسی حد تک اسے اچھی خبر کہوں گا۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں نے کس طریقے سے غزہ اور فلسطین میں خون کی ہولی کھیلی اور ہزاروں لوگوں کا قتل کر دیا۔ جی ہاں، اور لاکھوں لوگوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ لیکن الحمدللہ کہیں سے یہ خوشی کی خبر آ رہی ہے کہ غزہ مارچ کے عنوان سے اسرائیل کے ظلم کے خلاف، اسرائیل کے ناکہ بندی توڑنے کے لیے 50 ملکوں سے الحمدللہ لوگ نکل پڑے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اٹلی کے شہر سے غزہ کے لیے روانہ ہونے والے فریڈم فلوٹیلا کو روکنے کے باوجود 50 سے زیادہ ملکوں کے تقریباً 2500 افراد غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنے اور فلسطینیوں کو امداد پہنچانے کے لیے نکلے ہیں۔ تیونس کی قیادت میں غزہ تک ہونے والے اس عالمی مارچ کو، انٹرنیشنل مارچ کو سمود قافلے کا نام دیا گیا ہے۔ یہ عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ثابت قدمی۔ یہ قافلہ 9 جون کو تیونس کی راجدھانی دارالحکومت تیونس سے تقریباً 12 بسوں اور 100 پرائیویٹ کاروں کے ساتھ روانہ ہوا اور تقریباً 2500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہ قافلہ رفح پہنچے گا۔ تیونس سے لیبیا کے راستے مصر اور پھر وہاں سے رفح پہنچے گا۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک سے شامل ہونے والے کارکن فضائی راستے سے مصر کی راجدھانی قاہرہ پہنچ کر قافلے میں شامل ہوں گے۔ یہ قافلہ 12 جون مصر پہنچنے کی، یعنی گزشتہ کل جو 12 جون گزری ہے، رات میں مصر پہنچنے کی امید ہے، لیکن بعض اطلاعات کے مطابق مصری حکومت نے اسے ابھی تک ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی ہے۔ بھارت نے انسانی حقوق کی تنظیموں کا ایک چھوٹا وفد بھی اس عالمی مارچ کا حصہ بننے کی امید ہے، توقع ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ممبئی کی رہنے والی ثنا سید، جو بھارت سے آنے والے وفد کو مربوط اور منظم کرنے میں مدد کر رہی ہے، اسے انسانیت کی طرف ایک اہم قدم انہوں نے قرار دیا۔ میں گزارش کرتا ہوں دنیا کے تمام ملکوں سے اور خاص طور سے اسلامی ملکوں سے کہ نکل جاؤ، یہ اچھا وقت ہے، راستے پر آ جاؤ، یہ اچھا وقت ہے، اس قافلے کا حصہ بن جاؤ، یہ ایک اچھا وقت ہے، اور غزہ کی ناکہ بندی ختم کرو، کیونکہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے وہاں پر
پانی اور دودھ معصوم بچوں کے لیے پہنچنا بھی روک دیا ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز غزہ میں نہیں پہنچ رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل رات میں یہ بھی خبر آئی کہ ایران پر ایک بڑا حملہ ہوا ہے، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ امریکہ انتہائی درجے کی چوکس حالت میں ہے، الرٹ ہے، ایران پر اسرائیلی حملے کا اندیشہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے وزیر دفاع عزیز ناصر نے صاف طور سے کہا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو پھر مشرق وسطی میں ہم امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، یعنی امریکی اڈوں پر حملے کی دھمکی انہوں نے دے دی ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بھائی اسرائیل حملہ کرے گا تو امریکی اڈوں پر حملے کیوں؟ تو اس کی صاف وجہ ہے کیونکہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے امریکہ کی۔ امریکہ جب تک کہ گرین سگنل نہیں دے گا تب تک کہ اسرائیل کچھ نہیں کرے گا۔ غزہ اور فلسطین میں بھی جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اور خون کی ندیاں بہ رہی، اس کا مین ذمہ دار اصل امریکہ ہے۔ جی ہاں، تو ایران پر اگر حملہ ہوا تو پھر ہم امریکی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایسا ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر نے دھمکی دیتے ہوئے بڑا بیان دیا ہے۔ ناظرین، غزہ سے پھر خبر آ رہی ہے کہ غزہ کے وسطی غزہ میں امدادی مرکز کے قریب، جہاں ایکچوئل میں ہیلپ سینٹر رہتے ہیں، جہاں سے کچھ تھوڑا سا کھانے پینے کی چیزیں، دوائیں وغیرہ بانٹی جاتی ہے، امداد کی جاتی ہے اور ملکوں سے آنے والی امداد کو تقسیم کیا جاتا ہے، ایسے مراکز پر بھی اسرائیلی آتنکوادی حملے کر رہے ہیں۔ گزشتہ 10 دنوں میں 2-3 بڑے حملے کیے اسرائیلی آتنکوادیوں نے، اور گزشتہ کل کی بھی خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل بھی وسطی غزہ میں امدادی مرکز کے بالکل قریب اسرائیلی فائرنگ ہوئی، اسرائیلی آتنکوادیوں نے گولیاں چلائی جس میں 13 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 200 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا نے غزہ کی طبی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ یہ واقعہ امدادی اشیاء کی تقسیم کے مرکز کے اطراف پیش آیا جہاں اسرائیلی فوج نے زبردست انداز میں فائرنگ کی۔ ایک روز پہلے بھی اسی مقام پر اسرائیلی حملے میں 28 فلسطینی مارے گئے تھے جبکہ درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ تو گزشتہ 10 دنوں میں تقریباً 3 یا 4 حملے امدادی مرکز پر، اور امداد جہاں تقسیم ہو رہی ہے، بھیڑ بھاڑ لوگوں کی ہے، وہاں پر اسرائیلی آتنکوادیوں نے حملے کیے ہیں۔ ناظرین، ایسی بڑی خبر آ رہی ہے اسرائیل کے آتنکی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف بھی لوگوں نے مورچہ کھولا ہے اور لوگ اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں، بلکہ 40 سے 50 فوجیوں نے استعفیٰ دے دیا یہ کہہ کر کہ ابھی نیتن یاہو یہ اپنی کرسی بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ کوئی اسرائیلیوں کی ہمدردی کی جنگ نہیں ہے، اسرائیلی قیدیوں کو بچانے کی جنگ نہیں ہے، یہ اپنی کرسی بچانے کی جنگ لڑ رہا ہے نیتن یاہو اور ہمیں جھونک رہا ہے۔ تو 40-50 فوجیوں نے استعفیٰ بھی دے دیا، لیکن یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ توڑنے کے اپوزیشن کے بل کو ناکام بنا کر اپنی کرسی بچانے میں نیتن یاہو کامیاب ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے پیش کیا گیا بل جمعرات کے روز اکثریت ووٹوں سے ناکام ہو گیا ہے، یعنی اپنی کرسی بچانے میں نیتن یاہو کامیاب ہو گیا ہے۔ خیر، اللہ کا دستور ہے، اللہ کی سنت بھی ہے کہ ظالموں کو، قاتلوں کو، ایسے آتنکوادیوں کو اللہ خوب موقع دیتا ہے، لیکن اس کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے جو میری بات کو پھر صحیح بتا رہی ہے۔ میں پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ اصل آتنکی، اصل مجرم اسلام کا، مسلمانوں کا امریکہ ہے۔ غزہ اور فلسطین کا اصل دشمن امریکہ ہے۔ امریکہ کے ہی اشارے پر اسرائیل آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلتا ہے، ورنہ اسرائیل کی ماں نے دودھ نہیں پلائی اور دنیا میں کوئی ملک ایسا پیدا نہیں ہوا اور کوئی بچہ ایسا کسی ماں نے جنا نہیں جو ایمان والوں پر ظلم کرے۔ جتنے بھی ظالم ہیں سب کا سپورٹر امریکہ ہے۔ یہ دیکھیے، پھر ابھی یہ خبر، میری بات کو پہلے سے میری بات کہتا رہا ہوں، پھر میری بات کو یہ خبر صحیح کر رہی ہے کہ امریکہ نے فلسطین کے جو 2 ریاستی حل کا فارمولا پیش کیا جا رہا تھا کہ 2 ریاستیں بنا دی جائے، تو امریکہ نے اقوام متحدہ UNO کے 2 ریاستی حل کانفرنس سے دور رہنے کی اپیل کر دی۔ اسرائیل مخالف اقدامات پر سفارتی نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ ایک خفیہ سفارتی دستاویز کے مطابق امریکہ نے دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ آنے والے ہفتے نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں، جس کا مقصد اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ممکنہ
دو ریاستی حل پر بات چیت ہے۔ امریکہ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کانفرنس کے بعد اسرائیل کے خلاف کوئی بھی اقدام واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کے خلاف تصور کیا جائے گا اور اس کے برے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہ سفارتی مراسلہ 10 جون کو بھیجا گیا، جسے خبر رساں ادارے رائٹرز نے دیکھا ہے۔ خیر، یہ خبر بتا رہی ہے کہ سچ مچ غزہ اور فلسطین کا اصل دشمن امریکہ ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ